السلام علیکم خواتین و حضرات۔ قصہ خوانی کی اس مجلس میں آج جس قصے کا انتخاب میں نے کیا ہے وہ ایک ہندو تہوار، ایک ہندوستان کے تہوار کے مسلمانوں کے ہاں رواج سے متعلق ہے۔ بسنت اصلاً ہندوستان میں ہندوؤں کا رواج تھا، لیکن اس کا رواج مسلمانوں کے ہاں کیسے ہوا؟ میں خواجہ حسن نظامی کی سوانح عمری جو ملا واحدی نے لکھی ہے اس کا مطالعہ کر رہا تھا، تو اس سے متعلق ایک بہت خوبصورت قصہ میرے سامنے آیا، تو میں نے سوچا کہ اس مجلس میں کیوں نہ آپ کے ساتھ اسے سانجھا کیا جائے۔ تو خواجہ حسن نظامی کی سوانح عمری سے میں دلی سے متعلق ایک اقتباس پڑھ کے پھر میں اس قصے کی طرف جانا چاہوں گا۔ دلی سے متعلق بہت خوبصورت انہوں نے لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، دلی 22 خواجہ کی چوکھٹ کہلاتی ہے، اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ دلی میں فقط 22 بزرگ مدفون ہیں۔ بزرگوں کی تعداد تو حد شمار سے باہر ہے، لیکن 22 بزرگ ایسے ہیں کہ دلی کے سوا ہندوستان کے کسی دوسرے شہر کو ان جیسی اکٹھے 22 بزرگوں کا مدفن ہونے کی سعادت حاصل نہیں ہے۔ ایسے 22 بزرگ جن کا نام حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمہ اللہ اور حضرت داتا گنج بخش لاہوری رحمہ اللہ کے ساتھ لیا جا سکتا ہے۔ حضرت سلطان المشائخ خواجہ سید تقی الدین کو سجادہ نشینی کی تربیت دے رہے تھے۔ خواجہ سید تقی الدین کی رحلت کا حضرت سلطان المشائخ نے اتنا صدمہ کیا کہ بولنا چھوڑ دیا۔ امیر خسرو، امیر علاء السنجری، سید محمد امام اور جملہ مقربین نے بہتیرے جتن کر لیے کہ حضرت کا دل بہلے مگر غم کے بادل کسی طور نہ چھٹے۔ بسنت پنچمی کا زمانہ تھا۔ بسنت پنچمی دلی کے ہندو کالکا دیوی پر سرسوں کے پھول چڑھا کر مناتے ہیں۔ کالکا جی کا مندر حضرت سلطان المشائخ کی خانقاہ اور درگاہ سے 3-3.5 میل آگے ہے۔ خانقاہ کے کھنڈرات مقبرہ ہمایوں کے بغل میں ہیں۔ خانقاہ کے قریب سے ہندو سرسوں کے پھول لیے جوق در جوق اور امبوہ در امبوہ گزر رہے تھے۔ امیر خسرو کو نئی تجویز پیر کی طبیعت بحال کرنے کی سوجھی۔ امیر صاحب نے بھی سرسوں کے پھول منگوائے اور حضرت سلطان المشائخ کی خانقاہ پہنچے۔ معلوم ہوا حضرت خانقاہ میں نہیں ہیں، چبوترائے 11 تشریف لے گئے ہیں، جہاں خواجہ سید تقی الدین کی قبر ہے۔ چبوترائے 11 9 چبوترے تھے جو ایک تالاب کے گرد جلال الدین خلجی کے کوشک لال کے پاس حضرت نے بنوائے تھے۔ ان چبوتروں پر حضرت کے یاران طریقت اور اقربا اور احبا دفن کیے جاتے تھے۔ امیر صاحب نے چبوترائے 11 کا راستہ پکڑا اور راستے میں سے راج کمار ہردیو، نو مسلم، خواجہ سید محمد امام اور خواجہ سید موسیٰ کو بھی لے لیا۔ حضرت سلطان المشائخ چبوترے کی بجائے کوشک لال کے گنبد کے اندر تشریف فرما تھے اور دروازے پر حضرت کا خادم مبشر کھڑا تھا۔ مبشر نے کہا، حضرت اندر ہیں، مجھے حکم دیا ہے کہ یہاں کھڑا رہوں۔ ابھی خواجہ تقی الدین کے مزار پر گئے تھے، واپس لوٹے تو چہرے سے انتہائی حزن و ملال ٹپک رہا تھا۔ مبشر کا منشا ظاہر تھا کہ امیر خسرو وغیرہ اندر نہ جائیں، مگر امیر خسرو نے پھر بھی سوال کیا کہ کیا ہم اندر جا سکتے ہیں یا نہیں؟ مبشر نے جواب دیا، کیا عرض کروں، آپ حضرات کو تو روک نہیں سکتا۔ حضرت سلطان المشائخ سر جھکائے اور زمین کی طرف نگاہ جمائے ایک پتھر پر بیٹھے تھے۔ امیر خسرو گنبد میں گھستے ہی ٹوپی ٹیڑھی کر کے رقص کے انداز میں جھومے۔ حضرت سلطان المشائخ نے نگاہ اونچی کی اور حضرت کا چہرہ کسی قدر متبسم ہوا اور زبان سے نکلا، چیست، کیا ہے؟ امیر صاحب نے فوراً بڑھ کر سرسوں کے پھول قدموں میں ڈال دیے اور کہا، عرب یار توری بسنت منائی۔ آج ہندو اپنے بت پر بسنت کے پھول چڑھا رہے ہیں، میں اپنے بت پر پھول چڑھانے حاضر ہوا ہوں۔ خلق می گوید کہ خسرو بت پرستی می کند، اورے اورے می کنم با خلق عالم کار نیست۔ پھر گانا شروع کر دیا، اشک ریز آمد است ابر بہار، ساقیہ گل بریز و بادبی یار۔ گانے میں حضرت خواجہ سید محمد امام اور خواجہ سید موسیٰ بھی شریک ہو گئے۔ تینوں حضرات اس شعر کے مناسب ہندی اور فارسی کے اشعار بھی شامل کرتے جاتے تھے۔ غرض ایسا سما جمایا کہ
کہ حضرت سلطان المشائخ کو وجد آ گیا اور حضرت بھی فرمانے لگے، ہاں اشک ریز آمد ابر و بہار۔ کچھ سکون ہوا تو حضرت سلطان المشائخ نے سرسوں کے پھول اٹھائے اور فرمایا، چلو تقی الدین کی قبر پر چلیں، یہ پھول وہاں چڑھا دیں۔ اس دن سے دلی کے مسلمانوں نے اس موسمی میلہ کو اپنا لیا۔ جس دن ہندو کالکا دیوی پر پھول چڑھاتے ہیں، اسی دن نماز عصر کے بعد مسلمان اس مقام پر جمع ہو جاتے ہیں جہاں کوشک لال کا گنبد تھا۔ وہ پتھر باقی ہے جس پر سلطان المشائخ تشریف فرما تھے۔ ہمارے خواجہ صاحب نے یہاں کتبہ لگا دیا ہے۔ اس جگہ سے جلوس کی شکل میں حضرت خواجہ سید محمد امام کے مزار پر جاتے ہیں اور وہاں پھول چڑھاتے ہیں۔ وہاں سے خواجہ سید تقی الدین کے مزار پر آتے ہیں اور پھول چڑھاتے ہیں، اور پھر مجمع حضرت سلطان المشائخ کے مزار پر جاتا ہے۔ دلی کے قوال گاتے ہیں، اشک ریز آمد است ابر بہار، ساقیہ گلبریز و بادبی اور